नाजरीन, आज बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल और नेशनल भी। इंटरनेशनल स्केल पर आप सब जानते हैं कि किस तरह से ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान एक ट्रायंगल चल रहा है। जंग होगी, जंगबंदी होगी, मुज़ाकरात होंगे, कामयाब होंगे या नहीं, इसके हवाले से इससे आगे ज़रा चलते हैं। ईरान के वजीर खारजा मिस्टर अब्बास अरागची की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अपनाए हरमस में जहाज रानी के लिए अमान के साथ जो माहिदा है वो ऑलमोस्ट तय हो रहा है, और इसके साथ साथ पैरेलल सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान भी एक आपसी माहिदा तय हो रहा है। अब आपको क्या लगता है, सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, कि इन सब से अमेरिका जो है वो माइल होगा, अमेरिका कन्विंस होगा, अमेरिका पे प्रेशर आएगा, क्या लगता है? देखें, अपना ये सारी बातें बेकार की हैं। बड़ी माज़रत के साथ, बड़े अदब के साथ, आपके साथ भी, शहबाज शरीफ के साथ भी, फील्ड मार्शल के साथ भी, चीफ जस्टिस के साथ भी, मरियम नवाज के साथ भी और मुराद अली शाह के साथ भी, इन सारों के साथ माज़रत के साथ बात यह है कि आप लोग अपना हमें क्या ढकोसले दे रहे हैं कि हम उधर सुलह करा रहे हैं, टकरा रहे हैं। मेरी तो कल से बत्ती नहीं आ रही है, कल से नहीं आ रही है, और ये रोज का मजाक है। यानी पिछले 1 महीने में आप मेरी लेस्को के अंदर कंप्लेंट्स जाके देख लें, तकरीबन 5 से 6 घंटे की बत्ती नहीं आ रही है। अगर मेरी नहीं आ रही तो इसका मतलब है पूरे इलाके की नहीं आ रही, मैं अकेला तो नहीं हूं ना कि जिसकी नहीं आ रही। और कभी फीडर ट्रिप है, कभी ये है, कभी बारिश हो रही है, कभी तार शॉर्ट हो गई है, कभी तेज तरीन बारिश में ट्रांसफार्मर की तारें चोरी हो जाती हैं, खुद ब खुद मोटी वाली तारें जो होती हैं। और फिर वो लेस्को वाले कहते हैं कि जी इसके आप पैसे दें, आप लोगों ने तो तार चोरी करा दी। भी हमने तार चोरी करा दी यार, हम कर सकते हैं, हमारी ये काबिलियत है। फिर आप उनको पैसे देते हैं, फिर वो वही टूटा हुआ तार का टोटा ला के लगा देते हैं। उसके बाद बत्ती आ नहीं रही, आ रही है, उसके बाद बत्ती फ्लक्चुएट कर रही है, कभी फ्रिज उड़ जाता है, कभी एसी उड़ जाता है, कभी माइक्रोवेव उड़ जाता है, कभी कुछ उड़ जाता है। लेकिन वो अजीब चौंचले हैं कि जी वो असल में बात यह है कि आपका फीडर जो है ना वो रूरल इलाके का है, गांव के इलाके का है, आप इसको दरखास्त दे दें, चेंज करा दें। तो रूरल इलाके इस मुल्क के, उनका हक नहीं है जिंदा रहने का, उनका हक नहीं है बिजली का, पानी का। बातें हम करते हैं, अबनाए हुर्मुस की बातें हम कर रहे हैं, बाबुल मंदब की बातें हम कर रहे हैं, ये हो गया, वो बड़ी अच्छी बात है यार, बड़ी अच्छी बात है, वो करो। लेकिन हमने जिंदा भी तो रहना है इतनी देर में कि तुम्हारे मुआहदे होते रहे और हम मर जाएं पीछे से सारे के सारे यहाँ पे। असल में यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यहाँ सारे ही चोर है। और आज से नहीं, पहले दिन से मैं आपको 1970 के अखबार दिखा सकता हूँ, 1970 के अखबार के तराशे दिखा दूंगा जिसमें लिखा होगा कि चीनी का मसला अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा, आइंदा गंदम का बहरान नहीं होगा, ये बिजली के बहरान पे हम काम करें खत्म हो जाएगा। कभी रेंटल पावर प्रोजेक्ट आ जाता है, कभी आईपीपी आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी गर्दिशी कर्जा सर पे चढ़ जाता है। कौन है ये लोग भाई? कब तक इन्होंने रहना है हमारे ऊपर? ना अपना ये इलाज बाहर जाके कराते हैं, इनके मसाइल बाहर हैं, इनके घर बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं। वो आया था अभी दुबई लीक्स, 11-12 बिलियन डॉलर के पाकिस्तानियों के असासे हैं दुबई के अंदर, उनमें से किसी एक के ऊपर एक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये जो वजीर दाखिला ने मोहसिन नकवी ने उस दिन बातें इतनी की हैं कि जी आप लोगों ने सिस्टम खा लिया, आप लोगों ने सिस्टम करप्ट कर दिया, तो भाई मोहसिन नकवी साहब, आपकी अपनी बेगम साहिबा का भी वहां पे है फ्लैट, वो कैसे आ गया था? वो तो हाउस वाइफ है, उनके नाम पे कैसे आ गया? आपने किया था, आपने किया था तो बताएं, आपने पैसे कैसे भेजे थे? जरा लीगली बताएं हमें। आप हमें हर वक्त अपना जो है ना नई कहानी के पीछे लगा के रखते हैं। अभी क्या है, मैं ज्यादा बोलूंगा एक और नौकरी, अभी तो नौकरी से मेरी चला गया क्योंकि मैं बातें कर रहा था तो मेरी नौकरी छिन गई। किसके ऊपर बात कर रहा था? फरियाल तालपुर को मेरी बात नहीं पसंद आ रही थी, पीपल्स पार्टी को मेरी बात नहीं पसंद आ रही थी। फरियाल तालपुर ने तो मुझे बुलाकर को 15 एंकर्स के सामने कहा कि आप ठीक हो जाएं। तो मैंने कहा बीबी ऐसे नहीं ठीक होते, अपने आप को ठीक करें, अपने आपने अपने करतूत सही करें। आप लोग अपना अंदाता बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना? आपको कोई सवाल नहीं करे, आपको कुछ चेक ना करे, उसके ऊपर पीका लगा दो, उसके ऊपर एफआईआर लगा दो, उसके ऊपर एंटी करप्शन लगा दो, उसके ऊपर डेफेमेशन लगा दो, उसके ऊपर पुलिस लगा दो, उसकी नौकरी छीन लो, उसका कारोबार बंद करा दो, सब कुछ करा दो, पर तुम्हें सवाल ना करे कोई यहाँ पे। अब बातें हम किस बात की करें? लोगों को मैं क्या बताऊं क्या होना है अपना हॉर्मस पे? हो जाए, उनका पेट्रोल कम हो रहा है, उनका डीजल कम हो रहा है, उनकी बिजली की यूनिट कम हो रही है, उनके घर में पानी आ रहा है, उनको नौकरियां मिल रही हैं, उनके माँ बाप को दवाइयां मिल रही हैं, उनके बच्चों को स्कूल सही मिल रहे हैं, सरकारी स्कूल, उनकी सड़कें सही हैं, जिसके ऊपर रोज उल्टे होते हैं, खड्डों के अंदर गिरे होते हैं, मरे होते हैं।
یعنی حالت تو یہ ہے کہ عظما بخاری جیسے لوگ یہاں پہ وزیر ہیں، اور پچھلی دفعہ بارش ہوئی تو یاد کرے وہ بچی مر گئی بیچاری پائپ کے اندر چلے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں ایک باپ ہوں، میں سے بات نہیں کی جاتی، اسی کے باپ کو پکڑ کے پولیس نے کٹنا شروع کر دیا تھا اور کہا اس پانی سے، اس پائپ سے تو پانی گزر سکتا ہے بچی کو، جب پتا چل گیا کہ یہ ہو گیا تو معافی مانگ لی، استعفیٰ دے دیا کہ یار میرے اپنا ضمیر کو گوارا نہیں ہوا کہ میں نے اتنی بڑی تہمت لگا دی کسی پہ، اس کی تو جان چلی گئی اس کی اولاد کی، اور اس کو پکڑ کے ہم نے زدکوب بھی کر دیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، جیسی قوم ویسے حکمران، جیسے لوگ ویسے ہی ہمارے اوپر بول بچن کرنے والے، ملاوٹ ہم نے کرنی ہے، 2 نمبری ہم نے کرنی ہے، روزہ رکھ کے تیل میں ہم لوگ پکوڑے بناتے ہیں، یعنی دودھ کے اندر ہم لوگ اپنا یہ جو ہے ہیئر ریموونگ کریم وغیرہ ملا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گند والا ملا دیتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے ہم کس طرح کی سبزیاں کھا رہے ہیں اور کس طرح کا ہم اناج کھا رہے ہیں یہاں پہ اس ملک میں، ہمارے تو بچے زہر کھا رہے ہیں، ہم تو کھا ہی رہے ہیں، ہمیں تو عادت پڑ گئی، شاید ہم تو امیون ہو گئے ہیں، پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم بڑی عظیم قوم ہے۔ کون سی عظمت ہے ہمارے میں؟ باتیں کر رہے ہیں ہم، یہ کر رہے ہیں ہم، وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے یار، تم کمپیئر کرو اپنے آپ کو جسے مرضی کمپیئر کرو، تم بہت مہان ہو، بہت اچھے ہو، بہت بڑے ہو، لیکن خدا کے لیے ہم سے ہمارے جینے کا حق تو مت لو۔ آواز اٹھائیں تو پیکا، آواز اٹھائیں تو ٹیکا، آواز اٹھائیں تو ڈیکا، اور ہمارے ساتھ جتنی مرضی زیادتی ہو جائے، ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگاتے رہے، ہم کمپلین کر کر کے مر جائیں، وہ جوں تک نہیں رینگتی۔ میرے گھر میں 11 مہینے ہو گئے ہیں، میجر چوری ہوئی بھی ہے، پرچے ہوئے ہوئے ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز پتہ نہیں کہ انویسٹیگیشن کون کون جو ہے وہ انوالوڈ ہیں، میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا کہ چور کون ہے، آج تک پولیس نے نہیں پکڑا۔ وہ تھانے والوں نے مجھے بتایا گیا، مجھے پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، تھانے والوں نے بتایا کہ جی یہ تو پیسے کھا لیے تو اس سے، اور ان کو دونوں کو بھگا دیا انہوں نے، حالانکہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا کہ ادھر چھپے ہوئے ہیں، اتنا کر کے بتایا۔ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی کا کیا گزارا ہو رہا ہے اس ملک میں، کیا گزارا ہو رہا ہے؟ اسٹریٹ آف سر ہارمز کی دیکھیے، بات کر رہی ہیں آپ، امریکہ کو لائن دکھانی ہے، اسی باتوں پہ خوش ہیں آپ لوگ کہ ہم نے امریکہ کو نیچے دکھا دیا، ہم نے اس کو نیچے دکھا دیا، اس کو نیچے دکھا دیا، ہم تو خود نیچے پسے میں ہیں یار، کس کو ہم نے نیچے دکھانا، کس کو ہم نے نیچے؟ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گی تو امریکہ کو فائدہ ہوگا، ان ملکوں کو ہوگا جو وہاں سے تیل بیچ رہی ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوگی، ایران لے گا کوئی پیسے ٹکے ٹاک، ہم کیا بیچ میں آئے ہوئے ہیں یار؟ اچھی بات ہے ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی سیکیورٹی ہے ہماری، بڑی سیفٹی ہے، بٹ اب انٹرنل سیکیورٹی کا کیا کریں؟ اندر بھی تو رہنا ہے ہم نے، کو آپ کو چھوڑ دینا، روز آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی فلاں ملک میں آپ کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے، فلاں میں ہو رہی ہے، فلاں میں ہو رہی ہے، پاکستانیوں کا کبھی کسی کے اوپر ہم اس کو غدار کہہ کے فارغ کر دیتے ہیں، کسی کو ہم بلاسمی کا لگا کے اس کے اوپر فارغ کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو ہم چور چکا کہہ دیتے ہیں، ہم یار ہم صرف دشمنیاں پالنے کے لیے رہ گئے ہیں اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی ملک کے اندر، ہم نے کوئی سکھ کے دن نہیں دیکھنے ہیں مرنے سے پہلے۔ پتہ نہیں، سر مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ میں وہ جو ہے نا ہم کس طرح کے اور بے حس لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں، کمال ہے۔ وہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اشیاء خوردنوش جو ہے وہ خود آپ کی وہ جو ہے نا یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، وزارت منصوبہ بندی نے رپورٹ جاری کی ہے کہ جی بالکل بالکل سر، اسی طرف میں آ خوردنی رہی تھی۔ تیل کے، گھی، دودھ کے 500 نمونوں میں سے 315 قومی معیار کے مطابق قرار دے دیے، یعنی برانڈ زکی چیزیں بھی، برانڈز کی چیزیں بھی اس ملک میں ٹھیک نہ ہو تو پھر عوام اب کیا کھائے گی؟ چلے مجھے بتا دیں عوام کیا کھائے؟ کہ کھائے، دھکے کھائے؟ جوتے تو ہم کھا رہے ہیں، روز پڑتے ہیں ہمیں جوتے، اور یہ باتیں رپورٹ، سن ہاں، لیں ان کی آپ، باتیں سن لیں ان کی آپ، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ سندھ میں چلے جائیں تو کہتے ہیں ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ پیرس سے، پتہ نہیں لوگ باہر سے آ رہے ہیں علاج کرانے، پنجاب میں آ جائیں
تو پتہ نہیں کتنا سکون ہے، کے پی کے چلے جائیں تو دودھ کی نہریں ہیں، کہ بلوچستان چلے جائیں تو پتہ نہیں کتنے منرلز ہیں. یار ہم خود دفن ہو جائیں، کیا کریں ہم؟ آپ امریکہ جائیں، یورپ جائیں، شرم کی آپ کو بات بتا رہا ہوں بشرا خان، اگلی بار آپ جائیں، آپ رات کو 3 بجے کسی اسٹیٹ میں رینٹ کی گاڑی لیں اور نکل جائیں، اور پوری اسٹیٹ میں کہیں نکل جائیں، کسی اسٹیٹ میں نکل جائیں، آپ کو ڈر نہیں ہے. یہاں پہ آپ اپنے ملک میں ذرا نکل کے دکھائیں نا مجھے، یہاں سے جا کے دکھائیں مجھے تربت تک. چلیں، چیلنج ہے میرا، وزیر داخلہ کو چیلنج ہے، خود سے جا کے دکھا دیں نا مجھے ذرا. تو یار اپنا، میرا مطلب ہے سسٹم ہی فیل ہے نا، کیونکہ آپ لوگ ہیں اس سسٹم پہ. اگر حقدار لوگ ہوتے، جائز لوگ ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا برا، بالکل نہ ہوتا برا. آپ پارلیمانی نظام لے آئیں، آپ صدارتی نظام لے آئیں، آپ خلافت کا نظام لے آئیں. اگر آپ نے اس کو چلانا ہی نہیں صحیح طرح تو کیسے چلے گا؟ اگر آپ نے نااہل لوگوں کو لا کے بٹھانا ہے، اپنی پسند سے لوگوں کو لا کے بٹھانا ہے، تو پھر یہی ہوگا. ٹھیک ہے، بسم اللہ، پھر سارے جوتے کھائیں، 100 جوتے بھی کھائیں، 100 گنڈے بھی کھائیں، اور اس بعد یہ پروگرام بھی بند کر دیں. مجھے تو بند کرنا ہی ہے، وہ بھی کر لیں، کوئی بات نہیں، کر لیں ایک دفعہ جو کرنا. سر یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. بالکل آپ صحیح بات کریں، 2026 کا زمانہ ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور پاکستان کا معیار کوالٹی کو نہیں لے کر نہیں نہیں نہیں، بھائی مجھے اس پہ غصہ نہیں کم ہے. سے کم ہوتا جا رہا ہے. مجھے غصہ ہے جھوٹ پہ، مجھے غصہ ہے بناوٹ پہ، مجھے غصہ ہے ہم جو بک بک کرتے رہتے ہیں ہر وقت. کہاں ہے چیف جسٹس؟ اب یا آفریدی کہاں ہے؟ اب کیوں نہیں سو موٹو ہوتا اس سے؟ کرے نا. اپنی تنخواہیں بڑھانی ہو تو فوراً ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اپنی مراد بڑھانی ہو، اپنی پینشنیں بڑھانی ہو، اپنے پیٹرول کے الاؤنس بڑھانے ہو تو یوں کر کے بڑھ جاتے ہیں ساروں کے، چاہے ججز ہوں چاہے پارلیمنٹ ہو. عوام کے لیے بات کرتے ہوئے آج سنڈے کا دن ہے. وہ سلطان رئی کی ایک فلم تھی بڑی پرانی، اس میں وہ عدالت میں جا کے اپنی بیوی کے قتل کا وہ مقدمہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں، اونچا بول رہا ہوتا ہے. اگلا سین ہوتا ہے رات کو 2:30 بجے وہ جاتا ہے عدالت کی دیوار ٹاپ کے، تو اس کو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں. کہتے کیا کرنے آئے ہو؟ کہتے ہیں پرچہ کرانا ہے جی، رپورٹ کرانی ہے. کہتے ہیں عدالت تو بند ہے اس وقت. تو کہتے ہیں کیسا قانون ہے، کیسا ملک ہے کہ جرم 24 گھنٹے اور عدالت صرف 6 گھنٹے ہے؟ یہ نہیں نظر آتا ساروں کو؟ اور میں کہہ پوائنٹ. دوں گا کل کو دوبارہ میرے کیسز میں دوبارہ کھل جائیں گے، ویسے بھی کھلے ہوئے ہیں، کئی کھلے ہوئے ہیں. تو کمال ہے. ویسے اس ملک میں ایک آفرین ہے، کیونکہ ہم بے حس ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. میرے گھر بتی ٹھیک ہو جائے میں چپ ہو جاؤں گا، میرے گھر اپنا وہ جو ایکسٹرا کو 50 لاکھ دے جائے گا میں چپ ہو جاؤں گا، مجھے کچھ مل جائے گا میں خوش ہو جاؤں گا. اور بھائی بڑی اچھی چیزیں ہیں اس ملک میں، بہت اچھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے اوپر بڑی نعمتیں اللہ کی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہمارے اوپر بے حس لوگ بھی ہیں اور ہمارے نیچے بھی بے حس لوگ ہیں. ہمارے اپنے نوکر بھی ایسے، ہم بھی ایسے ہی، اور ہمارے اوپر بھی ایسے ہی. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک کو بلیم نہیں کر رہا، میں سب کو، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں.